بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صرف 5 منٹ ہم قرآن، حدیث اور پیارے اسلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج کا سبق صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایپیسوڈ نمبر 39، 9 شوال المکرم۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ، حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی، المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ آپ کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہونے والی دوسری عورت ہیں۔ جب مسلمان شعب ابی طالب کے قید میں تھے تو فضل رضی اللہ تعالی عنہا بھی قید و بندی میں مشقت برداشت کر رہی تھیں، اور قید کی حالت میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی۔ حضرت عباس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے فضل رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں ہجرت نہیں کر سکیں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضرت عباس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں۔ فضل رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عبادت گزار تھیں، کثرت سے نفل نماز پڑھتی اور نفل روزے رکھتی، خاص طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے، کبھی وہاں قیلولہ فرماتے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ دوسرے نمبر پر ہم ایک اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ جگنو میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالی نے اس زمین پہ مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں، اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جانتے ہیں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکی کے برابر ہے۔ سورہ نساء 11۔ فائدہ: والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، استنجا کے بعد وضو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے تھے۔ 25,033۔ مسند احمد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا۔ لہٰذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورت کا سوال کرنا چاہیے۔ مستدرک 1992۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ ابن ماجہ 3608۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7ویں نمبر پر ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ بہقی شعب الایمان 9390۔ عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: اپنی تمام چاہتوں کو اس دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے
लोगों के लिए खुले होंगे और वो उन बागानों में तकिए लगाए बैठे होंगे। वो वहाँ जन्नत के खादिम से बहुत से मेवे और पीने की चीज़ें मंगवाएंगे और उन लोगों के पास नीची नजरों वाली हम उम्र हूरें होंगी। सूरह साद 49-52। तिब्ब नबवी से इलाज, जख्म वगैरह का इलाज। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी को कोई जख्म हो जाता या दाना निकल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक के साथ मिट्टी को उंगली में लगाते और जख्म की जगह रखते और ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के थूक के साथ मिली हुई लगाता हूँ ताकि हमारे रब के हुक्म से हमारा मरीज़ अच्छा हो जाए। मुस्लिम 5719। अनाइशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, सच्ची बात यह है कि शराब, जुआ, बुतों के स्थान और फाल खोलने के तीर, ये सब शैतान के नापाक काम है, लिहाजा तुम इनसे बचो ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। सूरह माइदा 90। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।